الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ القوی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے. حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم لی، پھر بڑے ادب کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. حاضرین نے حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد سے عرض کی کہ آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے، مگر اس وقت ان کی اس قدر تعظیم. حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد نے جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا. الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ القوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں شب عبادت میں مصروف تھے. سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا. اس پر لکھا تھا هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز، یعنی خدا مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے براءت نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب براءت کی عظمت و شرافت کا ظہور بھی ہے. الحمدللہ عز و جل یہ مبارک رات جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے.
یہ عظیم رات ہی کیا بلکہ سارے کا سارا شعبان ہی برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے۔ اس کی عظمت و شان کے بیان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدتنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا بھی سنت ہے، جو ابھی بخاری شریف کی روایت سے میں نے آپ کو عرض کیا، لہذا ہو سکے تو ہر سال وہ تو زندگی میں کم از کم ایک بار تو پورے ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھ کر اس سنت پر بھی عمل کر ہی لینا چاہیے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں سننے والی اسلامی بہنوں، وی سی ڈی کے ذریعے سننے والوں اور سننے والیوں، آپ سب بھی یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ زندگی میں اگر پہلے نہیں ہوا یہ کام تو اب زندگی میں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ایسا شعبان المعظم بھی ہم گزاریں گے جس میں سارے ماہ کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم یہ بہت اہم اور نازک مہینہ، کس طرح سے نازک ہے؟ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق
اور اس سال